وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الشکور پر بات کریں گے۔ الشکور کا معنی ہے نہایت قدردان، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا، بہت زیادہ قدردانی کرنے والا۔ وہ بندوں کے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بھی قبول کرتا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اور ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ بندوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ شکر سے نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی مہربان اور قدردان ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کرتا ہے، وہ معمولی مقدار کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ وہ چھوٹے سے صدقے کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیگر بھی چھوٹے چھوٹے اعمال کی قدردانی بھی فرماتا ہے۔ اس لیے بندے کو کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آ جائے کہ اسی پر بخشش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں بھری ایک ٹہنی دیکھی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، تو اس نے اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ٹہنی کے دور کرنے کی وجہ سے اس سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اس نے اس کی بخشش فرما دی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اس کو بس اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ بعض نیکیاں ہماری نظر میں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہترین طریقے سے قبول فرماتا ہے، یعنی اس کا اجر ایک نیکی کے برابر نہیں۔ اگر اس نیکی میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، بلکہ کئی 100 گنا بڑھا دیتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد اذکار ہیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں، پھر قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ پورا ایک ورڈ ہے۔ الف پر الگ ہیں، لام پر الگ ہیں، میم پر الگ ہیں، سب پر 10 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشکور اس معنوں میں بھی ہے کہ کام کے مقابلے میں بہتر طور پر جزا دیتا ہے، یعنی کام اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنی بڑی جزا ہوتی ہے۔ مثلا وضو کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو شخص دل و جان سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، میں کسی اور سے دعا نہیں کرتا، میں کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا، میں کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کرتا، میں کسی اور کے در پر نہیں جاتا، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو اہمیت اور توجہ دیتا ہوں، تو اس بنا پر یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں رہتے، یعنی اٹس اے ہول لائف سٹائل۔ یہ ہماری پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہم ساری چیزوں میں سب سے پہلے کس کی طرف جاتے ہیں، کس سے رجوع کرتے ہیں، تو پھر یہ الفاظ جو ہے وہ فائدہ دیتے ہیں۔ صرف زبانی کوئی بھی چیز ادا کرنے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو کہ عمل میں لانے سے ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص پر راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے اپنے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔
پھر اسی طرح جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں ان کے لیے اس نے جنت میں مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہمان نوازی کرے گا، تو سوچیں پھر کہ وہ مہمان نوازی کیسی ہوگی۔ پھر اسی طرح کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بظاہر دیکھنے میں معمولی ہیں، لیکن اس کے بدلے جنت کے خوبصورت بالا خانوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں چھوٹی سی بھی نیکی یا چھوٹی سی بھی کوئی چیز جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں، خصوصاً وہ مال جو ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جسے زمین میں بویا جائے، جس سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں پھر 10 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ پتہ ہے کہ وہ جو دانا تھا یعنی وہ جو نیکی تھی وہ کس نیت سے کی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس حساب سے پھر اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر وہ ایک نیکی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان نے وہ اللہ کے خاطر کی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے اس نے کیا قربانی دی ہوتی ہے، تو یہ کرائٹیریا ہم سب کے لیے الگ ہے۔ تو ہر نیکی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیونکہ وہ العلیم بھی ہے تو اور الشکور بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کس نیکی کا کتنا بدلہ دینا ہے۔ تو بظاہر ایک ہی جیسی نیکیاں کرنے والے لوگوں کا بھی اجر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، برابر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کس مشکل میں کس قربانی سے وہ نیکی کر رہا ہے اور کون کتنی آسانی سے وہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسانیاں زیادہ دے اس کو نیکیوں میں اور زیادہ تیزی سے دوڑ لگانی چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی بیمار کی عیادت کرنے پر 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کا اور استغفار کا وعدہ ہے، یعنی 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں اور مغفرت کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرضہ دینے اور قرضدار کو مہلت دینے پر بھی اجر ہے، یعنی جب تک اس کا مال مقروض کے پاس ہے تو اتنا زیادہ مال روزانہ اس کے صدقے کے طور پر اس کے نامہ اعمال میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان اللہ کی خاطر اللہ کے ڈر سے کچھ کام چھوڑ دیتا ہے، کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے یا بعض اوقات اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین قدردانی فرمائے گا۔ تو رول کیا ہے کہ اللہ کی خاطر کیا گیا ہو تو وہی عمل قبول ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو۔ تو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا اگر کوئی انسان چھوڑ دے تو اس کے لیے رسول اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس شخص کے لیے ایک محل کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ سچا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، بلند ترین درجے ہیں اس کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ نیکی کا ثواب یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملے، اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ بعد میں مزید برائی کی توفیق ہو، اور یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے یعنی اچھے کام کرنے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اور نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے آیت نمبر 69 میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔
تو جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کا علم ہو جائے اور ہم اس کو پہچان جائیں تو پھر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہوں، جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے ہم قدردان بنیں، اس کی قدردانی کرنے والے ہوں اور اس کی دعا بھی کریں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، یعنی نیک اعمال کی توفیق مانگے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ تو آیت نمبر 19 سورۃ النمل میں یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ پھر اسی طرح انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر حال میں شکر کی توفیق مانگتا رہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو نعمتیں اگر چاہیے تو اس کا رول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو نعمت بھی چاہیے تو وہ جتنی بھی ملی ہوئی ہے، جو ملا ہوا ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ اپنی صحت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے، کہیں ذرا سی کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، جو نعمتیں ہیں ان پر نظر رکھنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دے۔ علم اور چاہیے تو جو علم ملا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کریں، رزق اور چاہیے تو جو رزق ملا ہوا ہے اس پر شکر ادا کریں، اولاد ہے، صحت ہے، کتنی ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں، تو ہر نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی نعمت کا زوال نہ ہو، اس کی نعمت اس پر باقی رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جس حال میں، جس اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور پھر عام جو ہے عام طور پر بھی اٹھتے بیٹھتے بھی الحمدللہ کہیں، کچھ کھائیں پئیں، کوئی نعمت پائیں، کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اللہ کو یاد کریں، اور سجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سجدہ تلاوت میں نعمت کے شکر کی توفیق مانگیں۔ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور طرح کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ بصارت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، بظاہر ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بصارت ہے، لیکن بصیرت وہ ہے کہ چیزوں کی حکمت آپ کو سمجھ میں آ جائے، چیزوں کی اصل ہم سمجھیں، وہ بصیرت کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو اس انسان کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما دے اور حکمت عطا فرما دے۔ شکر انسان کے غور و فکر میں اور نعمتوں کی قدردانی کے احساس میں اضافہ کرتا ہے۔ شکر گزار ہی عبرت لینے والا ہوتا ہے، یعنی انسان پچھلی قوموں کے جو حالات اور عبرت ناک واقعات پڑھتا ہے تو ان سے عبرت لیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ جس نے ہمیں امن کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کا غم اس سے دور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک مثبت سوچ جنم لیتی ہے۔ جب انسان نعمتوں کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ محرومیاں بھول جاتا ہے، محرومی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے، اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اس کے دل میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ نعمتوں سے غفلت نہیں برتی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ یعنی صحت اور تندرستی ہے تو ان سے صحیح کام نہیں لیتے، جوانی میں صحت کے عالم میں عبادت نہیں کرتے، اچھے اچھے کام نہیں کرتے، بندوں کی خدمت نہیں کرتے اور ناشکری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری نعمت فراغت ہے، یعنی فرصت ہے۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کس وقت میں فارغ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو علم سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو ایسی نعمت ہے فراغت جو ہے کہ اس کا بھی سوال ہوگا، اور فرصت جو ہے وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہ وہی کہتے تھے جس کا ان کو حکم دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اپنے جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم جو ہمیں ملا ہوا ہے لائف میں اس کی قدر کریں، جو وقت ملا ہوا ہے اس میں پروڈکٹیو کام کریں، صرف اپنے لیے ہی نہیں سوچیں، دوسروں کے لیے بھی بہترین کام کریں۔
اور علم حاصل کریں گے تبھی ہمارا عمل بہتر ہو سکے گا، تبھی ہم آگے وہ علم فارورڈ بھی کر سکیں گے، دے سکیں گے لوگوں کو۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں استعمال کریں۔ ایسے لوگ بھی ناقدری کرتے ہیں اپنی زندگی کی۔ اور آپ اکثر لوگوں سے سوچیں گے کہ ہم گیمز کھیل رہے تھے اور ہم یہ کام کر رہے تھے، یا ہم ٹی وی ڈراماز دیکھ رہے تھے، یا سرفنگ کر رہے تھے نیٹ پہ، اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں ہے، ٹائم ہمیں پاس کر رہا ہے۔ یہ جو گھڑی کی ایک ایک سیکنڈ جو یہ ٹک ٹک کر رہی ہے، تو یہ ہمیں آگے موت کی طرف ہی لے کر جا رہی ہے۔ ہم کوئی دوبارہ سے ہماری زندگی تو شروع نہیں ہوگی، جو زندگی چل رہی ہے وہ آگے موت کی طرف ہی جا رہی ہے۔ تو جو ٹائم ملا ہوا ہے اس کی قدر کر لیں، ٹائم کو پاس نہیں کریں، ٹائم ہمیں پاس کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں سے گزار رہا ہے، تو اس حقیقت کو پہچانیں۔ پھر یہ کہ شکر کی ابتدا کم چیز سے ہوتی ہے، یعنی اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم کوئی شکر کرنے لگ جائے تو بڑی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا آ جاتا ہے۔ ایسے انسان محروم اور بد نصیب جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی اسے اطمینان قلب نہ ہو، کیونکہ اس کو شکر ادا کرنا نہیں آتا۔ پھر اسی طرح انسان دل سے بھی شکر گزار ہو، زبان سے بھی ہو اور اپنے اعضا کے ساتھ بھی ہو۔ دل سے قدردانی اور دل میں اللہ کی رضا اور دل میں ایمان کی حلاوت ہو، اور زبان سے انسان بول کر بھی اس نعمت کا اظہار کرے۔ یعنی جو نعمت بھی ہمیں ملی ہوئی ہے وہ ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کس راستے میں لگا رہے ہیں۔ صحت ہے، اولاد ہے، مال ہے، علم ہے، ان ساری چیزوں کو رزق ہے، یہ ساری چیزیں بھی رزق ہیں، لیکن اس کے علاوہ کھانا پینا بھی رزق ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم کس راہ میں لگا رہے ہیں؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم شکر ادا کریں اور ان کو آگے اللہ کے راستے میں لگائیں، تو پھر ان نعمتوں میں بھی برکت ہوگی، اور پھر وہ بھول جائیں آپ کہ کس لیول کی برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مومن کے معاملات پر تعجب ہوتا ہے اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں، کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے سراسر خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات کوئی چیز لے کر آزماتا ہے، اور اس میں سراسر بندے کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ تو یہ سوچیں اس حدیث کو سن کے کہ کیا ہم سب مومن ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے، جس کے بارے میں پوری یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں مومن بننا ہے، صرف مسلمان ہو کے صرف کلمہ پڑھ کے مر نہیں جانا، مسلمان ہونے سے مومن تک کا سفر طے کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان زبان سے جب شکر ادا کرے تو بہترین کلمہ کہے۔ بہترین کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ بہترین کلمہ الحمدللہ کہنا ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! سوچیں اس چھوٹے سے جملے میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی مخلوقات ہیں، کتنے سارے پلانٹس ہیں، کتنے سارے گلیکسیز ہیں، اور آسمان جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم صرف یہ کہہ کر بس ختم کر دیتے ہیں بات کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی ہر چیز، تو زمین اور آسمان کے درمیان کیا کچھ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ کہنا اس سب کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اور قیامت کے دن افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو حمادون ہوں گے، جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہوں گے، جو کثرت سے الحمدللہ کہنے والے ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نعمت فرماتے ہیں، یعنی اس کو نعمت عطا فرماتے ہیں اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے، تو جو وہ کہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو اس کو اس وقت ملی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا مشروب کا ایک